حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی بن حسین بیمار کربلا، مسافر کربلا، سفیر کربلا، حضرت امام سجاد کے متعلق ذکر خیر ہے کہ حضرت امام سجاد جن کی شہادت 20 صفر المظفر کو ہے۔ یاد رکھیں، سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، سجدہ کرنے والے کو ساجد کہتے ہیں، جسے سجدے تلاش کریں انہیں سجاد کہتے ہیں۔ ساجد سجدہ کرنے کے لیے مسجد تلاش کرتا ہے، اور سجاد جہاں سجدہ کرے وہیں مسجد بن جاتی ہے۔ ساجد نماز کے وقت کا محتاج ہے، اور سجاد کے لیے کوئی وقت نہیں۔ امام سجاد نے کبھی اونٹ کی گردنوں پر سجدے کیے، کبھی اونٹ کی پیٹھوں پر سجدے کیے، کبھی میدان میں سجدے کیے، کبھی ننگے آسمان میں سجدے کیے، کبھی بازاروں میں سجدے کیے، کبھی گلیوں میں سجدے کیے، کبھی درباروں میں سجدے کیے۔ بازار شام میں جب شام ہوتی تھی تو حضرت امام سجاد اکیلے نماز پڑھتے تھے، اور آپ بے سکون ہو جاتے تھے۔ حضرت امام سجاد رو رو کر فریاد کرتے تھے کہ کوئی مقتدی نہیں ہے کہ با جماعت نماز پڑھی جائے۔ نماز با جماعت کے لیے یوں بے تاب رہا کرتے تھے۔ حسین کے لخت جگر علی بن حسین امام سجاد۔ اور عجیب، حضرت امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ حضرت امام سجاد کی نماز عجیب ہوا کرتی تھی، رکوع کہیں تو سجدہ کہیں۔ دشمن بحالت نماز میں بھی سختی کرنے سے باز نہیں آیا کرتے تھے۔ امام سجاد عجیب نمازی تھے، جہاں جہاں اٹھتے بیٹھتے سجدہ کرتے گئے، آواز دے کر فریاد کرتے تھے، پھوپھی اماں کچھ دیر کے لیے ہجوم کو روک لو، میں نماز مکمل کر لوں۔ بدبخت ظالم اشقیا حضرت امام سجاد کو نماز بھی مکمل نہیں کرنے دیتے تھے۔ سیدنا امام سجاد علی بن حسین امام سجاد 5 شعبان المعظم سن 38 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام سجاد کی ابھی 2 سال کی عمر تھی کہ مولا علی المرتضیٰ آپ کے دادا کریم شہید ہو گئے۔ 12 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا حضرت امام حسن کی شہادت پیش آئی۔ 22 سال 2 دن کے تھے کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت امام حسین نے بی بی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، یہ آپ کے شرم اور حیا کا واقعہ ہے حضرت امام سجاد کا، کہ سجاد جب صحن میں ہو کنیزوں سے کہہ دو کہ کوئی کنیز بغیر چادر کے اس کے سامنے سے نہ گزرے۔ امام سجاد اتنے نفیس مزاج تھے، اتنے شرم اور حیا کا مجسم پیکر تھے، لیکن کربلا میں امتحان میں عجیب ماجرا پیش آیا کہ کربلا میں حضرت امام سجاد بیمار تھے۔ 10ویں محرم کو چپ کر کے سوئے۔ امام سجاد نے 9ویں محرم کو عرض کیا، بابا خیموں میں جو آوازیں آتی ہیں میں ان کو سن نہیں سکتا، کیا میری پھوپھیوں کے خیمے دور نہیں لگ سکتے؟ کہ بیبیاں اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، گریہ و بکا کرتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجاد اپنے شہزادے کی پیشانی چومتے ہوئے فرمایا، آج 10ویں کی رات ہے، آج میری مرضی سے خیمے لگے رہنے دو، کل کی رات آئے گی پھر تو جان اور خیمے جانے، تیری مرضی خیمے لگانا یا نہ لگانا۔ امام سجاد نے شام غریباں کی پہلی مصیبت دیکھی۔ 10ویں کی رات حضرت امام سجاد بیماری کی غشی میں سوئے ہوئے تھے۔ اون و محمد آئے، پاؤں کے تلوے چوم کر چلے گئے۔ قاسم آئے، پاؤں کے تلوے چوم کر چلے گئے۔ شہزادہ علی اکبر آئے، ہاتھوں کو بوسہ دے کر چلے گئے۔ حضرت غازی عباس با وفا آئے، پیشانی چوم کر چلے گئے۔ بابا حسین حضرت آقا حسین اٹھاتے رہے۔ حضرت امام زین العابدین کی آنکھ نہ کھلی۔ امام سجاد کب جاگے؟ روایات میں آتا ہے جب سارے خیمے جل گئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے خیموں کے چاروں طرف سے اندر آنا چاہا، لیکن ہر طرف آگ ہی آگ تھی، اور آ کر آپ واپس لوٹ جاتی تھیں بی بی۔ جب 4تھی دفعہ آئیں تو جلتے ہوئے خیموں میں اللہ و رسول کا نام لے کر بی بی اندر چلی گئیں۔ خیمے کے اندر بیمار سجاد سوئے ہوئے تھے، اونٹ کے چمڑے کے بستر پر آرام کر رہے تھے۔ سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے پیشانی پر بوسہ دیا، شانوں اور کندھوں کو ہلاتے ہوئے کہا، اے سجاد جاگ جاؤ، سجاد جاگ جاؤ۔ بیمار سجاد نے دونوں آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھلتے ہی کہا،
اپنی پھوپھی اماں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے اینا حجابہ کے، اینا حجابہ کے، پھوپھی اماں تیری چادر کہاں گئی؟ اس وقت سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے کہا، فرمایا کہ تم میری چادر کا ذکر کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ، یہ پوچھا سجاد سے کہ یہ بتاؤ کہ بابا حسین کہاں ہیں؟ حضرت امام سجاد نے جب پھوپھی اماں سے یہ سوال کیا تو پوچھا کہ اینا حجابہ کے، اینا حجابہ کے، اینا ردا کے، اینا ردا کے، پھوپھی اماں تمہاری چادر، تمہاری چادر۔ پوچھا حضرت سجاد نے بی بی زینب عالیہ سے، بابا حسین کہاں ہیں، اکبر کہاں ہیں، چچا عباس کہاں ہیں؟ ایک ایک نے بتایا کہ وہ مارے گئے۔ سامان کی طرح بی بی زینب عالیہ سجاد بیمار کو پشت پر اٹھا کر لے آئیں، خیموں سے، جلتے ہوئے خیموں سے امام حسین کی لاش کی طرف دیکھ کر بی بی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بھیا حسین، 3 دفعہ اکبر کی لاش اٹھاتے ہوئے تو نے خیمے کی طرف دیکھ کر کہا تھا میں غریب ہو گیا ہوں، کوئی لاش اٹھوائے مجھے دیکھ۔ حسین کہ میں 22 سال کا جوان اپنی پشت پر اٹھا کر لائی ہوں، چادریں دشمنوں نے ہمارے سے چھیننے کی کوشش کر رکھی ہے، اور خاک شفا کے برقعے ہم نے پہنے ہوئے ہیں، اور میں سجاد کو خیمے سے باہر لے کر آ رہی ہوں۔ میں نے نہ عباس کو بلایا ہے اور نہ ہی حسین تجھے بلایا ہے۔ حسین بھیا یقین کیجئے، میں اپنی نسل ختم کر کے تیری نسل کو بچانے کے لیے میں نے اون و محمد کو قربان کر دیا ہے، تمہاری ذات پر۔ سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے باہر لائی ہوں۔ کربلا سے کوفہ 45 میل کا سفر تھا، کربلا سے کوفہ 45 میل کا سفر تھا۔ روایت میں آتا ہے اگر اونٹ چلے تو 1 گھنٹے میں 3 میل کرتا ہے، لیکن کربلا سے کوفہ کا سفر دشمنان اہل بیت نے اسیروں کو عجیب انداز میں کروایا کہ 11 محرم کو ظہر کی آذان کربلا میں اسیروں نے سنی تھی، ظہر کی نماز 11 محرم کو کربلا میں سنی تھی اور مغرب کی آذان کوفے میں جا کر سنی۔ اس طریقے سے محملوں کو دوڑایا گیا، اسیروں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بغیر کجاووں اور بغیر پلان کے سواریاں تھیں، ہر ماں کے چھوٹے چھوٹے بچے، کسی بچے نے اونٹ کی گردن پکڑی ہوئی تھی، کسی نے ماں کا کرتا پہلو پکڑا ہوا تھا۔ جب اونٹوں کو چابک لگتا تھا دشمن بھگاتے تھے اونٹوں کو، بچوں کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلیاں ہو جاتی تھیں، بچے رو رو کر بلک بلک کر سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر کہتے تھے اماں میں گر پڑوں گا، اماں میں گر پڑوں گا۔ ماں کہتی میرے چاند، میرے ہاتھ معذور ہیں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ جب اونٹوں کو زیادہ چابک لگتے تھے، اونٹ دوڑنے لگتے، بچے گرنے لگتے، ماں کہتی اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ بچہ گر پڑتا ہے، اونٹ گزر جاتا ہے، اور ایک سیاہ برقع پوش، ایک روحانی مدبرات الامر میں ایک بی بی آتی ہیں اور وہ آواز دیتی ہیں، مسافروں کو کہتی ہیں مسافروں میں تمہارے نبی جس کا تم کلمہ پڑھنے والے ہو میں اس کی بیٹی ہوں اور یہ میرے بچے ہیں۔ ایک سیاہ برقع پوش مستور آتی، ایک ہاتھ پہلو پر رکھتی، بچے کو اٹھاتی، اپنے دامن کو خاک سے صاف کرتی، کوئی گزرنے والا گزرتا تو اس کو کہتی راہیو کہ اس کو دفناتے جاؤ، میں رسول زادی ہوں، میری اولاد مر گئی ہے، اسے دفن کرتا جا، میں تیری شفاعت کروں گا۔ کربلا سے کوفہ تک 45 میل کی مسافت میں راستے میں 55 قبریں سادات کی ایسی ہیں جہاں پتہ کوئی نہیں ہے، اوپر لکھا ہوا کوئی نہیں ہے کہ یہ کس کس کی قبر ہے۔ کوفہ میں یہ اسیروں کا قافلہ عجیب انداز میں داخل ہوا، گلی میں نہیں، بازار میں نہیں، پھر عام بازار بھی نہیں، کوفہ کا بازار، اور بازار بند نہیں تھا، سجا ہوا تھا، بازار کو سجایا کیا تھا کہ وقت کے حاکم کے باغی کی سر آ رہے ہیں۔ ظالموں نے یہ اعلان کیا تھا، لوگوں نے بہترین کپڑے بدل کر، خوشیاں منا کر، جھولیاں پتھروں کی بھر کے ایک ایک ظالم اور سیاہ سپاہ یزید کے فوجیوں سے پوچھتے تھے ان میں باغی حسین کی بہن کون ہے۔ یہ تماشا کیا گیا۔ کوفہ میں ایک بوڑھی خاتون کا ایک واقعہ آتا ہے۔ کوفہ میں جب سر نیزوں پر سوار تھے تو ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ کوفہ کی رہنے والی تھی، وہ آئی، اس نے سب سے بڑے نیزے پر، وہ خولی کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، اس کے اوپر سر مبارک لٹکا ہوا تھا،
اور وہ خولی ملعون نے اٹھایا ہوا تھا، اس ضعیفہ خاتون نے خولی ملعون سے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اس بدبخت خولی نے کہا یہ باغی کا سر ہے۔ اس ضعیفہ خاتون نے پھر پوچھا کہ یہ باغی تھا تو کیا کرتا تھا؟ خولی بدبخت نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس ضعیفہ خاتون نے کہا اس بڑے نیزے کو جھکا کر ذرا دکھا تو صحیح کہ اس بڑے نیزے کے اوپر سر کس کا ہے؟ خولی نے نیزے کو نیچے جھکایا تو اس ضعیفہ خاتون نے اپنی میلی چادر سے مولا شبیر مولا حسین کی پیشانی سے زخموں کو صاف کیا، اور اس ضعیفہ خاتون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر لعنت کرے، تم نے پتھر مارے پھر بھی اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان نہیں مٹا، تو کہتا ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرتا تھا؟ تم تو بدبخت تو یہ کہتے ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ میں تو اب بھی اس کے چہرے پر اور اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان دیکھ رہی ہوں۔ وہ آثار سجود۔ وہ بوڑھی خاتون آگے بڑھی اور پوچھا یہ اس نیزے پر کس کا سر ہے؟ سپاہ یزید نے کہا یہ باغی حسین کے بھائی عباس کا سر ہے، یہ اس قافلے کا سالار تھا، یہ اس کا علمدار تھا، اس کے پاس علم تھا۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا ذرا نیزہ جھکا، سر مجھے دکھا۔ اس خاتون نے عباس باوفا کی آنکھوں سے خاک صاف کی، چہرے سے خون صاف کیا، کیونکہ سارا خون سے لت پت سر مبارک تھا۔ اپنے ارد گرد کی کھڑی عورتوں کو مخاطب کر کے اس بوڑھی خاتون نے کہا مجھ سے اللہ کی قسم لے لو، اس کی آنکھوں کی حسرت اور مسرت بتا رہی ہے کہ اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ وہ بوڑھی عورت مزید آگے بڑھی اور وہ تیسرے نیزے کے قریب آئی اور اس کے اوپر ایک سر تھا۔ سپاہ یزید سے اس بوڑھی عورت نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ ایک بدبخت سپاہ یزید نے کہا یہ باغی کے بڑے بیٹے کا سر ہے۔ بوڑھی عورت نے کہا ذرا نیزہ جھکا کر دکھاؤ تو صحیح۔ نیزہ جھکایا گیا، اس بوڑھی خاتون نے سر مبارک کو صاف کیا، خون صاف کیا، سر کو دیکھ کر کہا یہ یتیم ہو گیا ہے، یہ محمد کے گھر والے ہیں یا محمد کے محلے کے رہنے والے ہیں۔ اس کا چمکتا دمکتا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ تو اسی کے خانوادے کے افراد ہیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس بچے کی تو شکل و صورت محمد جیسی نظر آتی ہے، یہ کہ یہ محمد کے گھر والے ہیں یا محمد کے محلے والے ہیں، اس کی تو شکل محمد جیسی ہے۔ وہ عورت بوڑھی عورت آگے بڑھ کر پوچھتی ہے کہ اس نیزے پر کس کا سر ہے؟ سپاہ یزید کے ایک ملعون نے کہا یہ باغی حسین کے بھتیجے قاسم کا سر ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے ساتھ کھڑی عورتوں کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ عورتوں یہ کوئی دولہا تھا، اس کی بارات اجڑ گئی ہے یا اس کے سہرے لوٹ لیے گئے ہیں، یہ تو ایسے شہزادے کا سر ہے۔ وہ بوڑھی عورت آخری سر پر آئی، نیزہ بڑا ہے، سر چھوٹا ہے۔ 40-45 عورتیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ بوڑھی عورت نے پوچھا اس کی عمر کیا ہوگی؟ ایک عورت نے کہا 6 ماہ، دوسری عورت نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ 4 ماہ کا بچہ ہے۔ وہ عورتیں کہتی ہیں اس کے ہونٹوں سے ابھی تک دودھ کی لکیر جاری ہے، یہ تو اتنا معصوم تھا، ایسا لگتا ہے کہ ماں سے ابھی بچھڑا ہے۔ وہ بوڑھی عورت آگے بڑھتی ہے اور حرمل کا کندھا اور شانہ ہلا کر پوچھی بدبختو یہ بھی باغی تھا کہ جس کے لبوں پر دودھ کی لکیر آج بھی موجود ہے؟ یہ عسکر معصوم کے سر کو دیکھ کر کہتی ہے یہ بھی باغی تھا؟ بدبخت نے کہا باغی نہیں تھا، باغی کا بیٹا تھا۔ پھر نیزہ جھکا، عورتوں نے عسکر کا سر لیا، ایک ایک مستور نے عورت نے اٹھایا اپنے اپنے انداز میں۔ کسی نے خون صاف کیا، کسی نے پیشانی پر بوسہ دیا، کسی نے سینے سے لگایا، کسی نے لب چومے۔ جب کوفہ کے بازار میں عورتیں چوم رہی تھیں تو اس بوڑھی عورت نے کوفہ کی عورتوں کو دیکھ کر کہا کہ ایک دعا مانگو، اللہ کرے اس بچے کی موت دیکھنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اس وقت ایک محمل سے ایک بی بی کی آواز آئی، وہ آواز تھی بی بی ام رباب کی، حضرت مولا علی اصغر کی ماں تھی۔ آواز آئی کہ عورتوں ابھی تک میں وہ بد نصیب ماں زندہ ہوں، میرے سامنے یہ مارکا پیش ہوا ہے اور یہ بچہ شہید ہوا ہے، ایک دفعہ حرمل کے تیر سے، ایک دفعہ ایک ظالم کی تلوار سے، ایک دفعہ نیزے سے
بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے بی بی رباب نے کہا ایک امانت دے آئی ہوں، ایک امانت سکینہ ساتھ لے کر جا رہی ہوں، ایک امانت علی اصغر جو ہے وہ شہید کروا کے آئی ہوں۔ دربار ابن یزید میں اسیروں کی حاضری کا ایک عجیب منظر ہے۔ شمر بدبخت نے کوفہ کے بازار سے دربار کوفہ میں اسیروں کا قافلہ لے جانے کے لیے کہا۔ امام سجاد امام زین العابدین نے پھوپھی اماں سے کہا اماں زینب دشمن دربار ابن زیاد میں ہمیں پیش کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے کہا میری جان میری چادر بھی نہیں ہے، خاک شفا کا برقع بیویوں نے پہنا ہوا ہے، دربار میں نہیں جانا چاہتی۔ اور سیدہ زینب عالیہ نے جب یہ کہا کہ میں نہیں جانا چاہتی تو ہر شہید کی آنکھ سے آنکھ ملی اور ہر نیزہ رک گیا۔ شمر ملعون بدبخت نے سجاد کو آ کر مارا کہ تیرے بابا حسین کا سر والا نیزہ نہیں ہلتا۔ امام سجاد نے فرمایا کیسے ہلے، کیسے آگے چلے؟ میری پھوپھی اماں نے دربار ابن زیاد میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ شمر نے ہنٹر اور چابک کو ہاتھ میں لیا اور لہرایا، اور امام سجاد بی بی زینب عالیہ کے پاس آ کر کہتے ہیں پھوپھی میری تیری مرضی، دربار میں جاؤ یا نہ جاؤ، میری پشت پر دیکھو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چابک کے داغ اور نیل کے داغ نہ ہوں، نشان نہ ہوں۔ اس وقت سیدہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے سر حسین کو دیکھا، دو آنسو حسین پاک کی آنکھوں سے گر پڑے، اور بی بی سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے کہا تو نہ رو حسین، میں دربار جاتی ہوں۔ جیسے ہی دربار میں سیدہ زینب عالیہ بی بی پاک نے قدم رکھا، حسین پاک کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سیدہ بی بی زینب عالیہ نے سر حسین سے مخاطب ہو کر کہا حسین 70 قدم پر تو ذبح ہوتا رہا، میں نے آنکھیں بند نہیں کی، شمر خنجر چلاتا رہا، میں خاتون ہو کر میں نے آنکھیں بند نہیں کی، آخری وار چلا میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ اے حسین شمر نے تیرا سر اٹھایا، میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ اے حسین تجھے نیزے پر سوار ہوتے دیکھا، میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ اے حسین تیری لاش پر گھوڑے دوڑتے رہے، میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ یہ میرا پہلا قتل ہے کہ میں پہلی دفعہ دربار ابن زیاد میں جا رہی ہوں اور اس حالت میں جا رہی ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے میرا قتل ہو رہا ہے کہ بھرے دربار سے ہو کر ابن زیاد کے دربار میں جانا یہ بیویوں کا قتل ہی تو تھا۔ اب تم بھی آنکھیں بند نہ کرو، مجھے دربار میں جاتا دیکھو، میں علی کی شیر دل بیٹی کیسے جاتی ہوں۔ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا جیسے ہی دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی تو دربار کے دروازے کے اوپر سے آواز آ رہی تھی السلام علیکہ صابرۃ و مظلومۃ، السلام علیکہ، السلام علیکہ صابرۃ و مظلومۃ، السلام علیکہ والمجاہدۃ۔ امام زینب عالیہ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے اوپر دیکھا تو اوپر حضرت امام مسلم بن عقیل کا سر لٹکا ہوا تھا، کیونکہ 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا اور کوفے کے دربار کے اندر ان کا سر لٹکا دیا گیا تھا۔ آواز آئی اتنے دن ہو گئے غلام انتظار میں ہے، اللہ جانے کیوں دیر ہو گئی تھی، آؤ میں تو استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا مسلم، اے میرے چچا زاد بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے مسلم، تمہاری جوڑی محمد و ابراہیم کہاں؟ آواز آئی ماری گئی۔ مسلم نے پوچھا، آواز آئی کہ میری وہ جوڑی محمد و ابراہیم کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ وہ ماری گئی ہے۔ مسلم کے سر سے آواز آئے گئی میری بیٹیاں کہاں ہیں؟ بڑے دربار میں پردہ دار داخل ہوئی، ہاتھ بندھے ہوئے، آواز آئی اماں تیز نہ چلنا، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں اور ظالم مجھے دیکھ لیں۔ سکینہ بی بی سیدہ زینب عالیہ کے پیچھے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ بی بی سکینہ عالیہ کہتی تھیں میں تھک گئی ہوں۔ ابن زیاد بدبخت نے بی بی کو بیٹھتے دیکھا تو پوچھا، ابن زیاد بڑا ظالم آدمی تھا، مظلوم کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے، ابن زیاد کے ہاتھوں میں شوبران کی چھڑی ہے۔ شوبران اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کی شاخ پر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ زخمی ہونٹوں پر بدبخت حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر مارتا ہے، اور یہ وہ ہونٹ تھے جنہیں رسول اللہ نے چوما تھا، یہ وہ ہونٹ تھے جنہیں علی و بطول چومتے تھے۔ اور یہاں پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بدبختہ
تو ان ہونٹوں پر یہ چھڑی پھیرتا ہے، ان ہونٹوں کو تو رسول اللہ چومتے تھے۔ یہ کربلا تھی، یہ حضرت امام سجاد کا یہ سب